بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مہر کیوں دیتے ہیں اور کتنی مہر دے۔ دیکھیے، مہر دینے کی مختلف حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو اس سے پہلے آپ کو بتلائی کہ آپ کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہیں، گویا آپ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ تو یہ مہر بھی ایسی ہے کہ آپ اس مہر کے ذریعے سے اس عورت کو جس کی ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں عزت دے رہے ہیں۔ تو پہلی حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت، آپ اس عورت سے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری میری پہلی ملاقات ہے، سکھ دکھ کا کوئی واقعہ اب تک پیش نہیں آیا ہے، اس کے باوجود میں آج تجھ پر لٹا رہا ہوں تو پوری زندگی تجھ پر لٹاتا رہوں گا۔ اس لیے وہ نوجوان جو مہر دینے کے بعد پوری زندگی عورتوں کو تڑپاتے ہیں، گھر کا خرچ نہیں دیتے ہیں اور ان کی بیویاں در در ٹھوکریں کھا کر جو ہے پیسے لاتی ہیں، انہیں شرم کرنا چاہیے۔ تیسری حکمت کہ جب کسی چیز پر پیسے لگتے ہیں تو اس کی قیمت سامنے آتی ہے، اس کی ویلیو سامنے آتی ہے، وہ اس کو جلدی چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اب جب عورت پر اس کے پیسے لگیں گے تو وہ عورت کو طلاق دے کر الگ نہیں کر دے گا۔ اس لیے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مہر زیادہ دو، 5,000 مہر رکھے گا تو یوں ہی طلاق دے دے گا، اور اگر 1,00,000 مہر ہوگی یا مہر کی بڑی رقم ہوگی تو پھر اس کو چھوڑنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوگا، دل تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 حکمتیں ہیں مہر دینے کی۔ اب دوسرے نمبر پر یہ سمجھنا ہے کہ مہر کتنی دے۔ تو دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، جس کو جو ہے محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اس کے مطابق منیمم جو مہر ہے وہ 10 درہم ہے، موجودہ گرام کے اعتبار سے 30 گرام سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی یوں پکڑ لیجئے کہ 31 گرام منیمم مہر ہونی چاہیے۔ اس سے کم مہر ہوگی تو وہ مہر صحیح نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ کتنی مہر ہونی چاہیے؟ تو شریعت کہہ رہی آپ جتنی مہر دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قرآن نے کہا ہے کہ آپ جتنی دینا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اتنی زیادہ نہ دے دی جائے کہ یہ صرف فخر کی چیز بن جائے۔ جیسے آج بہت سی سوسائٹی میں یہ فخر کی چیز ہے کہ میں نے اتنی مہر دی، ہم نے اتنی مہر دی۔ نمبر 2، یہ بوجھ کی چیز نہ بن جائے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے بنگال میں، بہار میں دیکھا کہ 5-5 لاکھ مہر، 2-2 لاکھ مہر، لیکن کوئی دیتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ صرف ایک لکھنے کی چیز، ایک جو ہے تحریر کی چیز بن گئی ہے، باقی حقیقت میں کوئی مہر دیتا نہیں ہے۔ اس لیے اتنی زیادہ بھی نہ مقرر کی جائے کہ یہ بوجھ بن جائے، بلکہ شوہر کی حیثیت کے مطابق جو ہے مہر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ مہر فاطمی دی جائے۔ مہر فاطمی موجودہ گرام کے اعتبار سے 1.5 کلو 31 گرام، اور بعضوں نے 1.5 کلو 32 یا 33 گرام تک بتلایا ہے، اتنی مہر فاطمی ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جب ان سے کہتے ہیں مہر فاطمی دو تو اگر ہماری حیثیت نہیں ہے، وہی لوگ شادی میں دوسری رسومات پر ہزاروں لاکھوں روپے اڑاتے ہیں، لیکن جب بیوی کو دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہماری حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب اب تک وہ بیوی کو اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس پر لٹانے کو ابھی تک وہ سعادت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ بوجھ کی چیز بن جائے۔ آخر میں ایک اور بات سمجھا دوں، یہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، اس لیے عورت بیٹھ کر طے کرے گی۔ یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں ہمارے برادری کی، وہ جماعتیں طے نہیں کر سکتی ہے۔ بہت سی جماعتیں ہم سے یہ کہتی ہیں ہم نے منیمم مہر فکس کی۔ ارے منیمم مہر آپ کو فکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت نے خود فکس کر دی ہے۔ اس لیے جماعت کو مہر طے کرنے کا حق نہیں ہے، مہر طے کرنے کا حق عورت کو ہے شوہر کی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔